اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 جولائی 2020 ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج چل رہا ہے حصہ شعر، اور حصہ شعر کے اصناف میں آج ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں نذیر اکبر آبادی کی، جو نظم ہماری درسی کتاب میں درج ہے، مفلسی۔ تو اس نظم کو پڑھنے سے پہلے میں آپ نظم صنف نظم کی تشریح اور اس کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے اس کو سنیں اور کاپی پر لکھ کر یاد کریں۔ نظم سے مراد پوری شاعری ہے، جس میں عنوان کے تحت تمام اشعار لکھے جاتے ہیں۔ اردو شاعری میں 1857 کے بعد نظم میں جو ترقی ہوئی وہ شاید کسی اور صنف کو نصیب نہ ہو سکی، اور اس صنف کو جس شاعر نے پروان چڑھایا ہے، یعنی ترقی دی ہے، اس کا نام ہے نذیر اکبر آبادی۔ نظم کا لفظی معنی ہے انتظام، ترتیب یا آرائش۔ اپنے زمانے کی عام دلچسپی کو دیکھتے ہوئے نذیر اکبر آبادی نے بڑی عمدہ اور دلچسپ نظمیں لکھی ہیں، جن کو پڑھنے کے بعد ان کو اردو نظم گوئی کا بانی قرار دیا جا سکتا ہے۔ چونکہ نذیر اکبر آبادیان یوزن نظمس اخ بجر بخش، توے چھ ونان امس یس گو امیک بانی۔ ام سند نظمن ہند یس زن انداز سہ چھ اخ منفرد مقام تھاوان۔ ان کے بعد یعنی نذیر اکبر آبادی کے بعد مولانا محمد حسین آزاد نے اس صنف کو ترقی دی، اور مولانا الطاف حسین حالی نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور دونوں نے اردو کی بہترین نظمیں لکھیں۔ ان نظموں کی زبان سلیس، سادہ مگر پر اثر ہے۔ نظم لکھنے کا سلسلہ جو نذیر اکبر آبادی، مولانا محمد حسین آزاد، مولانا الطاف حسین حالی، چک بست، برج نارائن چک بست اور مولانا شبلی سے چلا تھا، اس نے اقبال جیسے شاعر کو جنم دیا، جنہوں نے اپنی نظموں میں انسانوں کی عظمت، آزادی اور قوت اور اتحاد و یکجہتی کے گیت گائے، اور انسانوں کو جینے کا ایک نیا پیغام دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آزاد اور حالی نے جس ادبی انقلاب کی بنیاد ڈالی تھی، اقبال نے اس کی تکمیل کی۔ اردو میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظموں کے 4 مجموعے شائع ہوئے، جن میں بانگی درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز شامل ہیں۔ حیت کے لحاظ سے نظم کی 4 قسمیں ہیں۔ ات پٲٹھۍ تۄہہِ میں اصناف شعر کس
ابتداس مزن وونمتن یُس زن حصہ شعر ات مز قصید ات مز نظم ات مز مرثیہ ات مز نعت اور یُس زن نظم نظمس ژور انداز لیکھنٕکۍ نمبر 1 پابند نظم ات نظمس مزن بہرن تو قافین ہز ترتیب مقرر کرنے اور اصولن ہز پابندی کرنے یعنی اس نظم میں بہر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے. نظم معرہ اس نظم کو کہتے ہیں جس کے تمام مصرے برابر ہوتے ہیں مگر ان میں قافیے کی پابندی ضروری نہیں. اس کو نظم معرہ کہتے ہیں. تیسری قسم جو ہے نظم کی وہ ہے آزاد نظم. جس نظم کے مصرے چھوٹے بڑے ہوں اور جس میں قافیے کی پابندی نہ کی گئی ہو وہ آزاد نظم کہلاتی ہے. اس کے بعد ہے چوتھی قسم نثری نظم. یہ نظم چھوٹی بڑی نثری سطروں پر مشتمل ہوتی ہے اور اس میں ردیف قافیے اور وزن کی پابندی نہیں ہوتی ہے. کیونکہ ہندوستان میں آزاد نظم کی ابتدا 1930 عیسوی کے بعد ہوئی اور اس سے جدید ادب یا ترقی پسند ادب کا نام دیا گیا. چنانچہ ادب کے نام پر آزاد نظم نثری نظم کا وجود بھی عمل میں آیا جو انگریزی بلینک ورس فری ورس کی نکالی تھی. جن شاعروں نے اس جدید شاعری کی ابتدا کی ان میں تصدیق حسین خالد، نون میم راشد، میراجی اور الطاف گوہر وغیرہ قابل ذکر ہیں. اگست 1947 عیسوی کے بعد ہندوستان اور پاکستان کی زندگی کو نئی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑا. نئے مسائل سامنے آئے اور کئی نئی باتوں سے پردہ اٹھ گیا. اس کا اثر نظم پر بھی پڑا. نئے شعراء نے ماضی کے بعض رجحانات اور روایات سے انحراف کر کے نظم میں نت نئے تجربے کیے. اب نظموں میں اجتماعی فکر و احساس کے بدلے انفرادی فکر و احساس کا رجحان نمایاں ہو گیا. آج ہندوستان اور پاکستان میں جدید نظمیں لکھی جا رہی ہیں اور اس طرح جدید نظم ارتقاء کے مدارج طے کر رہی ہے. تو عزیز بچوں اس طرح یہ نظم کی تعریف آپ کے سامنے رکھی گئی. امید ہے کہ آپ اس کو اپنی اور بھی کتابوں میں اچھی طرح سے پڑھ سکیں. وسلام. اپنا خیال رکھیں اور اپنے درسی کتابوں کا اور اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دیجیے.